أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ میں ہوں قاری اللہ یار، اپنے یوٹیوب چینل اقرا آن لائن قرآن پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور سکھائے۔ احکام تجوید کے پہلے لیسن کے اندر میں نے عربی حروف یعنی حروف تہجی پڑھ چکے ہیں، الف سے لے کر یا تک۔ اب اس کے بعد ان کے مخارج، لفظوں کی ادائیگی پڑھانا ہے اور مخرجوں کے مطابق مشق کرانا ہے تاکہ شروع ہوئی سے عربی حروف کی ادائیگی صحیح ہو سکے، کیونکہ حروف تہجی اور مخارج میں صحیح داخل ہونے کا مطلب تجوید میں داخل ہونا ہے۔ اس لیے میں نے 2 سبق خاص طور پر تجوید کے نام پر بنائے ہیں۔ نمبر 1، تجوید کے بارے میں مسلمانوں کی غلط فہمیاں۔ نمبر 2، تجوید کا مفہوم، تجوید کی ضرورت اور اس کے سیکھنے کے طریقے۔ قرآن مجید کی تلاوت سے لگن رکھنے والے ان تمام بہنوں اور بھائیوں کے لیے یہ 2 لیسن سننا بہت ضروری ہے۔ اس لیے بھی اہم ہے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت تو کرتے ہیں، ان کی تلاوت تجوید کے مطابق نہیں ہوتی، یا تو وہ تجوید کے مطابق تلاوت کرنا نہیں چاہتے، یا ان کے دل میں تجوید اور قرات کی اہمیت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو میرا دعویٰ ہے کہ وہ ان 2 اسباق کو اگر سن لیں گے تو تجوید کے بارے میں آپ کی رائے بدل جائے گی، تجوید کا علم حاصل کرنے کا شوق ضرور پیدا ہوگا۔ جیسے میں نے کہا، تجوید کے بارے میں عام مسلمانوں میں غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے تجوید سے دور اور قرآن پاک پڑھنے اور تلاوت کے لیے تجوید کو ضروری نہیں سمجھتے۔ جب ہم ان غلط فہمیوں کو سمجھیں گے، سیکھیں گے، تو انشاءاللہ تجوید سے دنیا ختم ہوگی اور لوگوں کے دلوں میں تجوید سیکھنے کا شوق اور ولولہ پیدا ہوگا۔ اور وہ 5 غلطیاں یہ ہیں۔ نمبر 1، پہلی غلط فہمی یہ ہے کہ تجوید ایک مشکل فن ہے۔ جب لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھو، تجوید کے ساتھ سیکھنا ضروری ہے، تو تجوید کا نام سنتے ہی لوگوں کے ہاتھ پاؤں پھولنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے دل و دماغ میں یہ بات پیبست ہو چکی ہے، بیٹھ چکی ہے کہ تجوید ایک مشکل فن ہے اور جس کا حاصل کرنا ہر انسان کی بس کی بات نہیں ہے۔ تو عام مسلمانوں کی یہ سوچ کہ تجوید ایک مشکل فن ہے، اس سوچ کو پیدا کرنے میں اصل ذمہ دار ہمارے یہاں عربی اور قاعدہ اور نورانی اور ناظرہ قرآن مجید پڑھانے کے لیے وہ پرانا طریقہ ہے جو صدیوں سے روایتی انداز میں قرآن پاک پڑھاتے چلے آ رہے ہیں۔ ان پرانے اساتذہ نے تجوید کا علم نہ تو خود حاصل کیا ہوتا ہے اور نہ ہی تجوید کی کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، اس لیے وہ طوطے کی طرح قرآن پاک یاد کراتے ہیں۔ ان کو نہ تو خود تجوید کے قاعدے معلوم ہوتے ہیں اور نہ ہی بچوں کو اس کی تعلیم دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کا مقصد فوراً عربی قاعدہ پڑھانا ہوتا ہے تاکہ جلدی جلدی قرآن پاک پڑھنا شروع کریں، تاکہ قرآن پاک پڑھ کر ایثار ثواب کا ذخیرہ جمع کر کے جو اپنے ماں باپ یا رشتہ داروں کو بخشنے کے کام آئے گا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نہ تو مدرسین اساتذہ نے خود تجوید سیکھی اور نہ ہی بچوں کو تجوید کے مطابق نورانی قاعدہ پڑھایا گیا، اور یہ خوش فہمی دل میں بٹھائی کہ تجوید سیکھنا صرف قاریوں کی ضرورت ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ شروع ہی سے ان کو حروف تہجی صحیح طریقے سے پڑھا دیے جائیں اور مخرج کو ادا کرنے کا صحیح طریقہ بتایا جائے، تو قرآن مجید پڑھنا آسان ہو جاتا ہے اور تجوید کا اصل کام ختم ہو گیا، کیونکہ تجوید کا اصل کام الفاظ کو اپنے مخارج سے ادا کرنا سکھانا، یہ عربی کی روح اور باقی عربی کی قواعد، مثلا مد ہے، اقلاب ہے، غنہ ہے، اخفاء ہے وغیرہ، یہ بھی ضروری ہیں، لیکن وہ اتنے مشکل نہیں، بلکہ وہ کام عربی قاعدہ پڑھانے کے ساتھ ساتھ بتا دی جاتے ہیں اور سکھا دی جاتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہوا کہ آپ دل سے یہ بات نکال دیں کہ تجوید ایک مشکل فن ہے۔ دوسری غلط فہمی ہمارے دلوں میں، ہمارے دماغ میں یہ بیٹھی ہوئی ہے کہ تجوید سیکھنے کے لیے بہت زیادہ محنت، بہت زیادہ وقت، بہت زیادہ مشقت اٹھانی پڑتی ہے اور تجوید سیکھنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، اور یہ بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ حالانکہ معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ اگر آپ عمر کے اس حصے میں ہیں تو یقین آپ 2 ماہ کے اندر قرآن قاعدہ کو مخارج کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کرنا سیکھ سکتے ہیں، کیونکہ عربی سیکھنے کے لیے صرف 29 حروف کا ادا کرنا سیکھنا، ان کے مخارج کا ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ جب آپ الف سے لے کر یا تک 29 حروف پڑھ لیں گے تو آپ ان الفاظ کو ان کے مخارج کے ساتھ ادا کرنا سیکھ جائیں گے۔ جب آپ نے ان الفاظ کو مخارج سے پڑھنا سیکھ لیا تو آپ نے تجوید کو سیکھ لیا۔ اس کے علاوہ آپ نے قلقلہ، ادغام، اقلاب وغیرہ نہیں کیا تو اس سے تحریف پیدا نہیں ہوگی، دماغ خراب نہیں ہوگی، بلکہ یہ تجوید کے محاسن میں سے ہیں، خوبصورتی سے تعلق رکھتے ہیں کہ اگر آپ نے ان کو ادا کیا
تو آپ ایک خوبصورت تلاوت ادا کر سکتے ہیں۔ اس لیے یہ بات ذہن سے نکال لیں، تجوید سیکھنے کے لیے زیادہ محنت، زیادہ وقت لگتا ہے اور یہ مشکل کام ہے، بلکہ یہ تھوڑے سے وقت میں آپ یہ سیکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے صرف آپ کے اندر جذبے کا ہونا ضروری ہے، آپ کے دل میں اس کو سیکھنے کا شوق ہو کہ میں نے قرآن مجید کو اصل مخارج کے ساتھ سیکھنا ہے۔ اگر یہ شوق آپ کے دل میں پیدا ہوگا تو یہ چند دنوں کی بات ہے، آپ قرآن مجید کو پڑھنا سیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 3، کسی غلط فہمی ہمارے ذہنوں میں یہ بیٹھی ہوئی ہے کہ تجوید سیکھنا صرف قاری بننے کے لیے ضروری ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ تجوید صرف قاری بننے کے لیے ضروری ہے، ان کے لیے ضروری ہے جو کہ امام بننا چاہتے ہیں، امامت کرانا چاہتے ہیں، نماز پڑھانا چاہتے ہیں، یا ان کے لیے ضروری ہے کہ جو تجوید سیکھنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ تجوید کا سیکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے۔ جو مسلمان نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنا فرض ہے، اس کے لیے تجوید سیکھنا بھی فرض ہے، کیونکہ اگر تجوید صحیح نہیں ہوگی، آپ کا قرآن مجید پڑھنا صحیح نہیں ہوگا۔ اگر آپ کا قرآن مجید پڑھنا صحیح نہ ہوا، آپ کی نماز صحیح نہیں ہوگی، تو جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، اسی طرح قرآن مجید کو اصول کے مطابق سیکھنا بھی ضروری ہے۔ خواہ وہ امام ہو، خواہ وہ قاری ہو یا عام مسلمان ہو، ہر ایک پر تجوید کی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے۔ چوتھی غلط فہمی یہ ہے کہ بھونڈے طریقے سے منہ ٹیڑھا کر کے، گلا پھاڑ پھاڑ کر، اونچی آواز سے کھینچ کر سریلی آواز سے تلاوت کرنا، اس کو تجوید کہتے ہیں۔ یہ بھی غلط فہمی ہمارے ذہنوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہے کہ ایک آیت کو لمبا پڑھنے کے لیے ایک قاری اپنا سانس لال پیلا چہرہ کر لیتا ہے اور بھونڈی طریقے سے منہ ٹیڑھا کر گلا پھاڑ پھاڑ کر اونچی آواز سے، سریلی آواز سے ایک آیت میں ایک ہی سانس میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، ایک ہی سانس میں سورہ دوحہ پڑھنی ہے، یا ایک ہی سانس میں فلاں آیت پڑھنی ہے۔ لوگ اس کو قرات سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ قرات نہیں ہے۔ تجوید یہ ہے کہ الفاظ کو اپنے مخرج سے اس طرح ادا کیے جائے کہ آپ کی آواز کی ادائیگی قرآن کی طبیعت، آیتوں کے تسلسل اور عربی زبان کے خطوط میں سادگی اور بیلنس برقرار ہو۔ آپ کی تلاوت میں ایک مٹھاس ہو، سننے والے کے لیے کوئی اگر عربی والا یہ بات تلاوت سن رہا ہو تو اس کو یہ محسوس ہو کہ یہ شخص قرآن مجید پڑھنا جانتا ہے، اس کو قرآن مجید پڑھنا آتا ہے۔ اس کے لیے آواز کا میٹھا ہونا، آواز کا سریلا ہونا، آواز کو کھینچ کر پڑھنا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو یہ ایک چوتھی غلط فہمی تھی کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گھوڑے طریقے سے گلا پھاڑ پھاڑ کر اونچی آواز سے، سریلی آواز سے ایک ہی سانس کے اندر پوری آیت کو پڑھنا یہ تجوید ہے۔ یہ بھی غلط فہمی ہے، حالانکہ اس کا نام تجوید نہیں ہے۔ تجوید کہتے ہیں کہ الفاظ کو اپنے مخارج سے ادا کرنا، اس کو تجوید کہتے ہیں۔ اور پانچویں غلط فہمی یہ ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تجوید کا مقصد قرآن پاک کو خوشی الہانی سے پڑھنا ہے، اچھی آواز سے خوشی الہانی سے قرآن مجید پڑھا جائے، لیکن یہ تجوید کا حصہ نہیں ہے۔ تجوید کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ قرآن پاک کو اچھی خوبصورت آواز سے، کہ قرآن مجید کو اچھی خوبصورت آواز سے ہی پڑھا جائے۔ جن کی آواز اچھی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے ہرگز نہیں کہ وہ قرآن مجید تجوید کے ساتھ ہرگز نہ پڑھیں۔ اس لیے اپنے دماغ سے یہ خیال نکال دیں کہ تجوید کا مقصد قرآن پاک کو بلند آواز سے، میٹھی اور پیاری آواز اور خوش الہانی سے پڑھنا ہے۔ آپ اپنے دماغ سے یہ بات نکال دیں کہ تجوید کا مقصد قرآن پاک کو بلند آواز سے، میٹھی پیاری آواز اور خوش الہانی سے پڑھنا ہے، بلکہ آپ کی آواز میٹھی ہو یا نہ ہو، فن تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے کے لیے آپ کو فن تجوید کا سیکھنا ہوگا۔ میٹھی اور پیاری اور سری آواز تجوید کے لیے ہرگز ضروری نہیں ہے، ہاں اس کے محاسن میں سے ہے۔ اگر آپ تجوید و قرات کے رموز کو جانتے ہیں، آپ اوقاف کو جانتے ہیں، تو آپ اتنی اچھی آواز سے اگر پڑھنا چاہیں تو یہ اس کی خوبصورتی میں شمار ہوگا، لیکن تجوید کے لیے میٹھی آواز سے اور سریلی آواز سے پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ 5 غلط فہمیاں تھیں جو ہمارے دلوں کے اندر گھومتی ہیں، اور جس وجہ سے عام مسلمان تجوید پڑھنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا کہ یہ ایک بہت مشکل فن ہے، اس لیے ہمارے لیے سیکھنا ضروری بھی نہیں ہے۔ تو ان 5 باتوں کے اندر جب آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ تجوید کا حاصل کرنا ہر مسلمان عاقل بالغ پر، جس پر نماز پڑھنا فرض ہے، قرآن مجید پڑھنا سیکھنا ضروری ہے، اس کے لیے تجوید کے ساتھ پڑھنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ کو میرا یہ پڑھانا پسند آیا تو براہ کرم میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہر نئے آنے والے سبق کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ آپ لائک کریں، شیئر کریں اور اس صدقہ جاریہ میں اپنا حصہ ڈالیں۔ السلام علیکم۔